الحمدللہ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب بہت بہت بات جو ہے ہمارا مشاعرہ تقریباً اختتامی ہو رہا ہے، اور وہ اس کے لیے ظاہری بات ہے جناب صدر ہی کے کلام سے اختتام ہوگا، لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب تقریباً صاحب جو صدر ہیں کہ اپنا کلام بلاغت طرح پہ یہ پہ پیش کریں اور اپنا تسلسل خطاب بھی آج کے مطابق پیش کر دیں، اور بہت نوازش شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم ہمارا آمین۔ رکھے اور مدد سے۔ بہت بہت شکریہ رشید بھائی، آمین سنیا اور سب کو سلام، سب آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں، بہت سے آ کے چلے گئے۔ بہرحال کیونکہ ماشاء اللہ 4 گھنٹے سے زیادہ ہو رہے ہیں اس مشاعرے کو، اور رشید بھائی کی محنت ہے، کوشش ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے، تو اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق دے کہ ہم اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہیں، اس کو فروغ دیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ردیف میں چونکہ اسی ردیف ہیں کہ ردیف میں ایک بیانات پیش کر رہا ہوں تاکہ آغاز ہمارا اللہ اور رسول کے نام سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ہوا تھا تو آخر بھی ہو، تو یہ نعت پہلے سماعت فرمائیے، پھر غزل بعد میں۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے پہلے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ہے، مطلب سماعت فرمائیے۔ مصطفیٰ آپ تصویر قرآن ہیں، مصطفیٰ آپ تصویر قرآن ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، فرقان ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ آپ تصویر قرآن ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، فرقان ہیں۔ حسن مطلب ہے، آپ کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، مضطرب ہیں بہت اور پریشان ہیں۔ آپ کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، مضطرب ہیں بہت اور پریشان ہیں۔ اب تو چشم کرم ہو ہماری طرف، اب تو چشم کرم ہو ہماری طرف، بالیقین آپ رحمت کا سامان ہے۔ اب تو چشم کرم ہو ہماری طرف، بالیقین آپ رحمت کا سامان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے۔ یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، یہ حدیث ہے، تو کوشش کیجیے آپ لوگ بھی کہ سورہ یاسین کو حفظ کریں۔ ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے۔ آپ کے سامنے سرنگو ہیں ملک، آپ کے سامنے سرنگو ہیں ملک، فخر پیغمبراں شاہ ذیشان ہے، فخر پیغمبراں شاہ ذیشان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد اللہ کے آپ کا مرتبہ، بعد اللہ کے آپ کا مرتبہ، آپ خیر البشر کامل انسان ہیں، آپ خیر البشر کامل انسان ہیں۔ خلق کے بیش قیمت جواہر دیے، خلق کے بیش قیمت جواہر دیے، عمدہ اخلاق کی آپ وہ کان ہیں، عمدہ اخلاق کی آپ وہ کان ہیں۔
انک لعلی خلق عظیم، قرآن کی آیت ہے۔ جی سر مختصر شعر ہے۔ نور ہی نور ہے آپ کی ذات میں، نور ہی نور ہے آپ کی ذات میں، آپ نور مجسم ہے قرآن ہے۔ نور ہی نور ہے آپ کی ذات میں، آپ نور مجسم ہے قرآن ہے۔ مقطع ہے۔ دل کے زخموں کا درما ہے ذات آپ کی، دل کے زخموں کا درما ہے ذات آپ کی، پھول کی روح اور پھول کی جان ہے۔ دل کے زخموں کا درما ہے ذات آپ کی، پھول کی روح اور پھول کی جان ہے۔ مصطفیٰ آپ تصویر قرآن ہے، آپ طٰہٰ ہیں یاسین فرقان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے۔ آداب۔ ہر یہ حدیث ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان کے دل میں یاسین ہو، آپ کی اس تمنا پہ قربان ہے۔ اللہ۔ اور وہ غزل کے چند اشعار سن لیجئے، نعت ہو گئی ہے، غزل کے اشعار سن۔ اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں، اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں، زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہے، زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم تمہیں آزمائیں گے 5 چیزوں سے: خوف، بھوک، جان اور مال کا نقصان اور ثمرات کا نقصان۔ تو ثمرات کا لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں، کھیتی باڑی کا نقصان، آمدنی کا نقصان، اولاد کا نقصان اور اس طرح۔ لیکن یہ اصل میں ثمرات سے مراد جہاں تک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، ثمرات کا مطلب یہ اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں نہیں ملنا، اچھے اعمال کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملنا۔ اس کا میں نے وہ منظومہ بھی کیا تھا کہ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، کبھی کچھ خوف و فاقہ سے، زیاں سے مال اور جا کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ یہ 5ویں آزمائش ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کا صلہ نہیں ملنا۔ جیسے کربلا کی جنگ ہے، بہت سے ہوتے ہیں کہ آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، آپ حلال پہ گزارا کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کے بیوی بچوں کا تانا سننا پڑ رہا ہے، جو رشوت خور عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آزمائش اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ آخر میں کہ آخرت میں ڈیبٹ کریڈٹ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ وہاں بننا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ کا صلہ نہیں ملتا ہے۔ بینک کی زبان میں بات کر رہا ہوں، صلہ بھائی سمجھ گئے کہ جو کچھ بھی ہے وہاں ہونا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بھی آزمائش کا یہ 5واں، خوف، بھوک، جان، مال اور اچھے اعمال کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملنا۔ یہ ثمرات سے کھیتی باڑی اور اولاد اور مال وال دیے تو سب تو جان و مال میں شامل ہیں، تو ایک ہی فقرے میں یہ تو بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہے۔ تو اسی تناظر میں ہے کہ اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں، زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں نا نیک لوگوں کو۔ اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں، زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہیں۔ یہ غزل کا شعر۔ آداب کو اس کی سب سے بڑی مثال کربلا کا واقعہ ہے۔ دیکھیے نا، دنیاوی لحاظ سے تو پتہ نہیں بھی نا، اتنے مصائب اور پریشانی سب دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ وہی بھی آزمائش تھی، اس آزمائش کو وہ سمجھ رہے تھے، اس لیے اس آزمائش سے پورے اترے۔ اور بھوک بھی، خوف اور بھوک، جان مال، اور پھر یہ اچھا اعمال کا صلہ جس مقصد کے لیے آپ اٹھے تھے، تو اس مقصد کی خاطر قربانی دی۔ تو اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں، زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہیں۔ اور غزل کا شعر: کوہکن کا عشق ہو یا قیس کی دیوانگی، کوہکن کا عشق ہو یا قیس کی دیوانگی، یہ حکایات جنوں تو اس جہاں میں عام ہیں۔ کوہکن کا عشق ہو یا قیس کی دیوانگی، یہ حکایات جنوں تو اس جہاں میں عام ہیں۔
وہی بھی غزل کا شعر. پختگی تو آتے آتے آئے گی اے دوستو, پختگی تو آتے آتے آئے گی اے دوستو, وہ ابھی کم سن ہیں اور ان کے ارادے خام ہیں. صحیح ہے, صحیح کہا. پختگی تو آتے آتے آئے گی اے دوستو, وہ ابھی کم سن ہیں اور ان کے ارادے خام ہیں. اور جذبہ دیوانگی ان کا بھی کچھ کم تو نہیں. مطلب اب یہ سارے اشعار جو ہیں یہ تغزل والے ہی ہیں. جذبہ دیوانگی ان کا بھی کچھ کم تو نہیں, کوچہ دیوانگی میں ہم ابس بدنام ہیں. جذبہ دیوانگی ان کا بھی کچھ کم تو نہیں, کوچہ دیوانگی میں ہم ابس بدنام ہیں. اور پی کے نظروں سے ہی میں مخمور ہو کر رہ گیا, پی کے نظروں سے ہی میں مخمور ہو کر رہ گیا, ان کی آنکھیں بھی شراب آتشی کا جام ہیں. ان کی آنکھیں بھی شراب آتشی کا جام ہیں. سر مختصر, سر مختصر ہم نشیں ان کی نظر بار حیا سے ہے جھکی, ہم نشیں ان کی نظر بار حیا سے ہے جھکی, غیرت اشفاق ان کے عارض گلفام ہیں. غیرت اشفاق ان کے عارض گلفام ہیں. اشفاق شفق کی جمع ہے. تو ہم نشیں ان کی نظر بار حیا سے ہے جھکی, غیرت اشفاق ان کے عارض گلفام ہیں. اور مقطع ہے, پھول کی قربت سے وہ مدہوش ہو کر رہ گئے, پھول کی قربت سے وہ مدہوش ہو کر رہ گئے, چھوڑ ساری شوخیاں وہ بندے بے دام ہیں. چھوڑ ساری شوخیاں وہ بندے بے دام ہیں. اس نمائش گاہ میں جتنے بھی خوش انجام ہیں, زندگی کی راہ میں ناکام ہر گام ہیں. باقی سارے غزل والے اشعار تھے, میں کیا غزل کی بجائے. بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا. بہت بہت شکریہ صدر صاحب آپ کا. آپ کا کلام ماشاء اللہ سے حاصل مشاعرہ بہت ہی شاندار, اور آپ کے تمام نصیحت آموز گفتگو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سبق دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ سے سب چیزیں بہت طریقے سے بہت خوشی سے محبت اور خلوص کے ساتھ. حدیث میں یہ بھی ہے سورہ یاسین کے بارے میں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سورہ یاسین جو ہے منافق کو یاد نہیں ہوگی, بہت مشکل ہوگی اس میں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. مطلب حکم نہیں دیا آپ نے, لیکن اپنی تمنا ظاہر کی. یہ حدیث ہے, تو کوشش کیجیے کہ سورہ یاسین جو ہے یاد ہو جائے. بہت شاندار رہا. جی جی ماشاء اللہ. آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کا اختتام جی کیا جی جائے. جی ماشاء اللہ. 4 4.5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے, رشید بھائی کو بھی اور مجھے بھی. ماشاء اللہ ہم 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. ہدایت بھائی بھی ہے. بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اتنی دیر تشریف رکھنے اور کے لیے. ماشاء اللہ انشاءاللہ اگلے مشاعرے میں ملاقات ہوگی. ان شاء اللہ. اللہ حافظ.